السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ پہلی گزارش تو یہی ہے ناظرین کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور احباب کو بھی اس کی تلقین فرمائیں۔ ناظرین، آپ نے ایک تصویر جو آج کل بہت وائرل ہوئی دیکھی ہوگی، جس میں 2013 میں جب مولانا فضل الرحمان دیوبند تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ ایک کانفرنس میں ایک طرف مولانا محمود احمد مدنی جو آج کل دیوبند کے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں وہ بیٹھے ہیں، درمیان میں اجیت ڈوال ہیں اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان تشریف فرما ہیں، سب کے ناموں کی تختیاں میں لگی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فورم کی تصویر ہے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کی ایسی مخصوص شہرت ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے گزر بھی جائیں نا اپنے اثرات ضرور چھوڑتے ہیں، جن میں سے ایک کریکٹر اجیت ڈوال کا ہے۔ یہ آج کل بھارت کے سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اور یہ بھارت ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں ہی ماسٹر سپائی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان میں باقاعدہ جاسوسی بھی کر چکے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی یادداشتیں بھی قلم بند کی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پر ان کے لیکچرز سن سکتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ بندہ ہے جو پاکستان میں کولڈ ڈاکٹرائن شروع کرانے کا بانی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم فوجوں کے اسلحے کے ذریعے اتنا پیسے ضائع کریں، جبکہ پاکستان کے اندر ہی اتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز موجود ہیں، پاکستان کا کھا کے پاکستان کو گالی دینے والے آستین کے ساتھ موجود ہیں، جن پہ ہم انویسٹمنٹ کر کے کئی گنا کم انویسٹمنٹ کر کے بہت زیادہ بڑے فوائد لے سکتے ہیں۔ اور نو ڈاؤٹ اس کے بعد اس بندے نے اس سلسلے میں بڑی کامیابی بھی حاصل کی۔ یہ کلبھوشن بھی ان کی ہی پیشکش تھا جو گرفتار ہو گیا۔ اس طرح کے درجنوں کلبھوشن جو ہیں پاکستان میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ ہر کوئی گرفتار تو نہیں نہ ہوتا، نہ وہ گرفتار ہونے کے لیے آتے ہیں، ظاہر ہے پروفیشنل لوگ ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، دنیا میں چلتا ہی ہے یہ، لیکن وہ اپنے اثرات ضرور چھوڑتے ہیں۔ جو وہ کام کرتے ہیں اس کے نتائج بظاہر تو سامنے نہیں آتے، لیکن سامنے آتے بھی ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے مخصوص قسم کی آنکھیں اور بہت ہوشیار اور چاقو چوبند ذہن بھی چاہیے، خصوصاً ان معاملات پہ مہارت رکھنا بھی اس کے لیے لازم ہے، خصوصاً بالخصوص 5th جنریشن وار کے جو دو پیچ ہیں، کم از کم آپ کی ان سے تھوڑی بہت آگاہی ضرور ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2013 میں جو مولانا کا دورہ تھا ان کو تو نہیں پتہ تھا نا یہ اجیت ڈوال کون ہے یا کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، ممکن ہے انہیں نہ پتہ ہو، لیکن یہ ضروری تو نہیں نا کہ ان کو پتہ ہی ہو یا نہ پتہ ہو۔ جو ایجنٹ ہے، جو مطلب ایک بندہ کام کے لیے مختص ہے، اس نے تو اپنا کام کرنا تھا۔ اجیت ڈوال کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو دیوبند کی طرف سے مکمل حمایت، وہ کئی مرتبہ اس کا اعادہ کر چکے ہیں۔ اگر آپ ان کی تقریر سنیں گے نا مسلمانوں کے حوالے سے تو آپ کو یہ دعویٰ اس کی طرف سے ملے گا۔ میں آپ کو مختصر تعارف یہ کروا دوں، یہ بندہ وہ ہے جس نے TTP کے درمیان جو ہے نا وہ فساد کروا دیا تھا اور ادھر سے داعش کو لا کے TTP کا ایک گروپ اسٹیبلش کر دیا تھا جو آج تک طالبان کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اگر طالبان کو اس وقت کوئی مزاحمت مل رہی ہے نا افغانستان میں تو وہ صرف انڈین داعش کی طرف سے مل رہی ہے۔ یہی وہ انڈین داعش ہے جس نے سری لنکا میں جا کے تو یہ پیچھے حملے کیے تھے اور جس کا انکشاف سری لنکا کے فوج کے چیف آف آرمی سٹاف نے کیا، باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے سری لنکا کے وزیر اعظم نے انڈیا کے ان حملہ آوروں کی تصاویر اور ان کے ٹھکانے جو مدراس میں یا چنئی میں جو ہیں وہ بتائے۔ اور آپ کو شاید یہ علم ہو کہ قندھار میں جب امریکنوں نے بمباری کی تھی طالبان کے داعش کے ایک اڈے پر، تو وہاں سے 6 لاشیں را کے ایجنٹوں کی بھی دریافت ہوئی تھی، اور یہ وہ 6 ایجنٹ تھے جو داعش کے اس کے را کے کور میں داعش کے لیے کام کر رہے تھے،
اور وہ وہاں سے جو کمیونیکیشن ان کو ملا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ ان کا اس داعش کا ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ ادھر ہے مدراس میں ہے، چنائی میں۔ اس داعش کا جھنڈا بھی تھوڑا سا نا جو یہ ابو بکر البغدادی والی داعش ہے اس سے مختلف ہے، اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ انڈین مداخلت کو موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دیکھیے قیام پاکستان کے فوراً بعد سے کام شروع ہوگا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسا آج کل یہ فرنٹ بنا ہوا ہے نا پاکستان میں، کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے سیاستدان تھے سب اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ نواز پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، اور جو بھانت بھانت کے بولیاں بولنے والے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے نا ایک جگہ پہ۔ جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ زیادہ ان کے جو بیانات عموماً ہمیں ٹی وی پہ ملتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، کیا زبان استعمال کرتے تھے، کیا کر رہے تھے، یہ کام آج نہیں ہوا۔ انڈیا نے اس کا سب سے پہلا مظاہرہ 1953 میں، یعنی پاکستان بننے کے صرف 6 سال بعد کیا تھا، جب یہ مشرقی پاکستان میں انہوں نے بنگالی زبان کی جو تحریک شروع کی تھی، بنگالی زبان کو قومی زبان بنانے کی، اور 1948 میں قائد اعظم اس سے انکار کر چکے تھے، انہوں نے اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1953 میں جگتو فرنٹ کے نام سے مختلف متحارب گروپوں کا مسلم لیگ کے خلاف ایک اتحاد بنایا گیا تھا۔ یہ اتحاد کا قیام آپ جانتے ہیں کہاں عمل میں آیا تھا؟ اس اتحاد کا قیام ڈھاکہ میں بھارتی قونصلیٹ کے گھر عمل میں آیا تھا، اور اس میں عوامی لیگ، گناتنتری پارٹی، نظام اسلام پارٹی، کرشک سلامت پارٹی اور مولوی فضل حق، جو 1940 کی قرارداد پاکستان کے معید کہلاتے ہیں، جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی۔ اور یہ جانتے ہیں اتحاد کس کے خلاف بنا تھا؟ یہ مسلم لیگ کے خلاف بنا تھا، جو اس وقت ملک پہ حکومت کر رہی تھی، اور انڈین انٹیلیجنس نے بنوایا تھا۔ اس اتحاد میں جناب اتنا تعصب اور ایک دوسرے کے خون کے پیسے تھے، جو میں نام لے رہا ہوں نا، سور وردی اس میں شامل ہیں، اور یہ مولانا اطہر شامل تھے اس زمانے میں، یہ بھاشانی شامل تھے، اور یہ جناب مولوی فضل حق شامل تھے۔ یہ ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اس معاملے میں سب ایک ہو گئے۔ اچھا، یہ جو جناب جگتو فرنٹ بنا تھا نا، اس جگتو فرنٹ کی طرف سے مولانا فضل الحق نے، دیکھیے یہ وہ بندہ ہے جو یہ قرارداد پاکستان کا بانی ہے 1940 میں، اور 1953 میں اس کے کارنامے ملاحظہ کر لیے، کیونکہ اس کو 1945 میں ہی ہائر کر لیا تھا برٹش انٹیلیجنس نے اپنے لیے، اور بعد میں اس کو ہینڈ اوور کر دیا انڈین انٹیلیجنس کو۔ انہوں نے جناب 1953 میں ایک 10 نکاتی جو ہے نا اپنی ڈیمانڈ حکومت کو دی۔ یہی 10 نکات وہ ہیں ناظرین جو بعد میں مجیب الرحمان کے 6 نکات بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں، جن سے ملک ٹوٹ گیا تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ یہ جو بظاہر ہم تو ایک دوسرے کے جسم میں لگے جاتے ہیں۔ جو آج نواز شریف کا عاشق ہے وہ برداشت نہیں کرتا کہ ایک لفظ ان کی شان میں کہا جائے، جو عمران خان کا وہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ لفظ ان کی شان میں کہا جائے، جبکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا گدھا کس کے لیے کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ وہ 6 نکات اس کی بنیاد بنے تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان لوگوں نے 1954 کے انتخابات میں 315 میں سے صرف 9 نشستیں مسلم لیگ کے لیے چھوڑی تھی، یعنی مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی 315 نشستیں سی 1953 میں، اور 1954 میں صرف 1 سال کے بعد وہ صرف 9 رہ گئی، 9۔ یہ جو ہوتا ہے نا یہ پروپیگنڈا، یہ بہت زہریلی چیز ہے۔ آپ کسی کے خلاف اگر
اور دیکھیے اس زمانے میں تو ذرائع جو ابلاغ ہیں وہ اتنے متحرک نہیں تھے جتنے آج. اس زمانے میں تو اخبار چھپتا ہوگا یا جلسے جلوس ہوتے ہوں گے یا جو زبانی کلامی ہیومر ہوتی ہیں یہ اثر کرتی ہوں گی. لیکن انٹیلیجنس سے کیسے اپنا کام کرتی ہیں, کس تیزی سے کرتی ہیں, آپ کو اندازہ ہوا کہ انڈیا نے اس ہمارے موجودہ یہ جو اب یہ پکھنڈ بازی ہو رہی ہے آج کل یہ مارچ کی, اس میں کتنی تیزی سے کام کی ہے, کس طریقے سے. مطلب ابھی 1 سال پہلے وہ آدمی جو ہمارا ہیرو بنا ہوا تھا عمران خان, اس کو انہوں نے زیرو کر دیا. وجوہات تو بن ہی جاتی ہیں نا, وجوہات تو بنائی جاتی ہیں, بن بھی جاتی ہیں, بنائی بھی جاتی ہیں. یہ IMF کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے نا سارا کام, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا تو کیا کردار ہونا, یہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے نا جو دنیا کو چلا رہی ہے. وہ کس طرح یہاں IMF کو انٹری دلاتے ہیں, کس طرح جناب وہ آپ پہ ٹیکس لگواتے ہیں, آپ کی 20 روپے والی ڈبل روٹی 80 روپے کی کیسے کروائی جاتی ہے, 10 روپے کلو والا آٹا 60 روپے کلو کا کیسے کروایا جاتا ہے. یہ دو وہ جانتے ہیں, یہ گدھے کیا جانتے ہیں, یہ تو استعمال ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں. کسی کو انہوں نے کوئی محکمے کا سیکرٹری لگا دیں گے, کسی کو یہ بنا دیں گے, یہ جو مشاور آج کل ان کے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں, کسی کو چھوٹا موٹا وزیر بنا دیں گے, اور کوئی بڑا ہی ہوا تو اس کو وزیر اعظم بھی بنا دیں گے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ یہ جو جگتو فرنٹ تھا نا یہ بنیاد بنا تھا, اس کے بعد پھر مختلف فرنٹ پاکستان میں بنتے رہے. میں وقتاً فوقتاً آپ کو ان کی تاریخ سے آگاہ کرتا رہوں گا. لیکن میرے جو بنیادی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ہی پاکستان کی تخریب کی مہم بھی شروع ہو گئی تھی. دیکھیے نا, اس زمانے کی سب سے بڑی دینی جماعت جمعیت علماء ہند تھی جو مخالفت کر رہی تھی پاکستان کی. یہ تو پیروں ولیوں نے, مشائخ نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات بلند کرے, جو اس طرح کے مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک 2 بندے تھے جو قائد اعظم کے ساتھ تھے, جو ان کی اس حیثیت کو سمجھتے تھے جو اللہ نے ان کو دنیا میں دی ہوئی تھی. طریقہ کار وہی ہے جو 1953 میں ڈھاکہ کے انڈین قونصلیٹ میں اپنایا گیا تھا. 2019 میں بھی طریقہ کار وہی ہے, لیکن اس میں جدید ذرائع, جدید جو ان کے پاس طریقے واردات ہیں, جو ان کے جدید موڈس اپرنڈائی ہے, اس کو استعمال کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا دشمن ابھی مرا نہیں, زندہ ہے. ہم مر چکے ہیں. ہماری روحانی نفسیاتی موت ہو چکی ہے. اگر جسمانی طور پر ہم زندہ ہیں تو انہوں نے ہمیں اتنا ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا ہے کہ اب ہمارا جو عام آدمی ہے اس کا مسئلہ صرف اپنا پیٹ بن کے رہ گیا ہے. وہ اپنے پیٹ سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا. اس کے اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ ہماری سوچ جو ہے نا وہ اپنے گھریلو لیول کی, اپنے ڈسٹرکٹ لیول کی, صوبہ لیول کی یہ بنا دی گئی ہے. ملکی لیول پہ, قومی سطح پہ تو سوچ کوئی موت آ گئی ہے. دیکھ لیں نا آپ کہیں, آپ کو ایک زمانہ تھا ہمیں یہ جہاں جب بسوں میں سفر کرتے تھے تو پہاڑیوں پہ ادھر ادھر لکھا ہوتا تھا نا تنظیم, یقین محکم اور عملے پہ اہم. اب کیا ہے, قائد اعظم کے اقوال کہیں لکھے نظر آتے ہیں آپ کو دیوانوں پہ, کہیں تصویر نظر آتی ہے, کہیں علامہ اقبال کی نظر آتی ہے, ایک ایک کر کے اتر گئی سب تصویریں. اب بھٹو زندہ ہے. یہ کیا, جب تک پاکستان رہے گا بھٹو نے زندہ رہنا. اب اس میں ناظرین آپ کو ایک سازش کے تحت اس ملک میں یہ تاریخ کا سبجیکٹ ہے نا, یہ ہم نے گریجویشن لیول تک, یہ پہلے کمپلسری ہوتا تھا, یہ بند کر دیا تھا. جب ہم اپنی تاریخ ہی نہیں پڑھیں گے, ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ ملک بنا کیسے تھا, ملک بننے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا گزری تھی, اس وقت تک تو کچھ نہیں ہوگا. تاریخ کو پڑھیں, تاریخ کو سمجھیں, دشمن کی
چال کو سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اپنے آپ کو جانو، اپنے دشمن کو پہچانو۔ اپنی شناخت، ہماری شناخت کیا ہے، ہم کون ہیں، پاکستان کیوں بنا تھا، کیا تکلیف ہوئی تھی قائد اعظم کو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، کیا تکلیف ہوئی تھی کہ انہوں نے 40 لاکھ جانوں کی قربانیاں لوگوں نے دی تھیں، کوئی تو اس کی وجہ ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔